السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، صرف میرے کہنے پر ایک مرتبہ اس کو پڑھ کے دیکھ لیں۔ یقین کیجئے اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ آپ سے دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ اتنی زیادہ آپ کو دولت مل جائے گی کہ سنبھالنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں بہت زیادہ کشادگی عطا کر دے گا۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت زیادہ دولت سے نوازا ہے، بہت زیادہ مال سے نوازا ہے، جو کہ بہت بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں، فیکٹریاں ہیں، ان کو کس نے عطا کیا ہے؟ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ہی عطا کیا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے اگر آپ کا یقین کامل ہے۔ اگر آپ اللہ پاک پر یقین کامل رکھ کے مکمل بھروسہ رکھیں، اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو یہ عمل اگر آپ کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دے گا۔ تو یہ جو ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو اعمال بتاتے ہیں، یہ ہم آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتاتے، بلکہ بزرگان دین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں اور قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، اور ان اعمال کو کرنے سے اللہ پاک قسمت کو بدل دیتا ہے، حالات بہتر ہو جاتے ہیں اور مشکل جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہیں۔ تو جو بڑے بڑے علماء اکرام، جو بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، انہوں نے ان اعمال کو پڑھ کر اللہ پاک سے مانگا اور ان کی مشکلات حل ہوئی۔ تو وہی اعمال ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کے لیے قیمتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہر مرض کا علاج رکھا ہے، اور یہ اعمال قرآن مجید سے ہی اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کا پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری غیبی مدد لے کے آتا ہے۔ ہر انسان کی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ہر چیز کی مدد کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کو رزق بھی اللہ پاک ہی دیتا ہے، اس کو مالدار بھی اللہ پاک ہی کرتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پاک پر بھروسہ رکھ کر اس عمل کو کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کے حالات بہتر ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ وظائف پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، اگر آپ نے ہر ممکن کوشش بھی کر لی ہے، مگر اس کے بعد جو بھی آپ کے رزق کی جو بھی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ختم نہیں ہو رہی، آپ بے حد مایوس ہو چکے ہیں، اب آپ مایوسی کو چھوڑ دیں، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ انسان کی فطرت ایسی ہے کہ اسے زندگی میں سب کچھ اپنے مطابق چاہیے، سب اس کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہوتا، تو وہ نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے۔ وقت کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا، مشکل ہو تو آسانی بھی مل ہی جاتی ہے۔ حالات چاہے جتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہو، مشکلات کے بادل جتنے بھی کالے کیوں نہ ہو، آسانی کی صبح کا سورج ضرور طلوع ہوتا ہے۔ نہ دکھ سدا رہتا ہے اور نہ سکھ، ایسے ہی ناکامی اور کامیابی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مشکلات کے آنے پر مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید اور یقین کا چراغ جلاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اگر انسان مایوسی کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلاتا ہے تو اس کی روشنی انسان کے وجود کو منور کر دیتی ہے۔ اس روشنی سے انسان باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے۔ وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال، یہ مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنے فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے، اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے، جو حسب توفیق ہے، وہ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کی راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنوں، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہٰذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا
گیا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفا ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک کے خوف سے ایمان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفر ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کے صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا وجود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں۔ تو سن لیجئے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنما کو آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ تو میرے بھائیو، میری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے یا حیو یا قیوم صرف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں۔ اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے یہاں منظور اور مقبول ہوگی۔ لیکن ایک بات واضح کر دیں کہ آپ صرف اسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ نماز کو اپنے مستقل عادت بنا لیں۔ نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اللہ حافظ۔